موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہیں، اور جوانی کی بات ہی کچھ اور ہے، اور جوانی کا فائدہ ہو رہا ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 شروع سے لے کر ایک دم 25 30 29 30 آیت تک پڑھی ہے سورہ قصص میں جوانی کی اہمیت۔ قرآن تو پڑھیے ذرا، ایسے ایسے خزانے اس کے اندر موجود ہیں، ہم اور آپ پڑھتے نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھوم رہے ہیں تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ بھی گھوم رہے ہیں، دو لڑ رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں ہم اور آپ اور نیٹ پر ڈال دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھوم رہے ہیں، دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، پہنچ گیا کاہے لڑ رہا ہے، کاہے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ کا گھونسا، ایک ہی گھونسا مارا، نیت نہیں تھی لیکن وہ مر گئے۔ پھر دوسرے دن چلے تو دیکھا وہی ان کے ساتھ والا لڑ رہا ہے دوسرے سے، یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ تو اب اس کو گھور کے دیکھا، رے کل تو لڑ رہا تھا اور آج تو ہی لڑ رہا ہے۔ تو اب یہ اگل دیا کہ موسیٰ کل جو آپ نے ایسا کیا تھا آج میری باری تو نہیں ہے، تو اگل دیا، بات ختم، سمجھ میں آ گئی کہ ہاں کل جو مسئلہ ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ فرعون نے اپنی پولیس دوڑا دی، موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے گئے۔ مدین پہنچے، جب مدین پہنچے تو دیکھا پانی نکالنے کے لیے دو بہنیں ہیں یا دو لڑکیاں ہیں، بکری کو لے کر کھڑی ہیں، بکری کو پانی پلانے کے لیے۔ بیٹیاں پہلے گھر سے نکلتی تھی یا عورتیں پہلے گھر سے نکلتی تھی مجبوری میں، پہلے کی عورتیں مجبوری میں گھر سے نکلتی تھی، اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عالمہ ختمکما، آپ دونوں یہاں کہاں کھڑی ہیں؟ بولے انتظار میں ہے، وہ لوگ پانی پلا لیں گے تو ہم پلائیں گے، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، پتہ ہی چلا بیٹا نہیں رہا ہوگا یا ابا بوڑھے تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو بیٹیاں مجبوری میں نکلی ہے، ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں بیٹی کو بھی کرنا ہے۔ بیٹی بولتی ہے کہ نہیں ہماری شادی ہو گئی ہم نکل گئے، نہیں، باپ آپ کا ہے، وہ جنت آپ کی ہے، چاہے جیسے بھی آپ خدمت کیجیے۔ اور بیٹی اپنا دھن ہے، بیٹی پرایا دھن نہیں ہے۔ جس کے بعد دو بیٹی ہے، صحیح تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن کے جنت میں رہے گا۔ تین بیٹیاں ہیں، صحیح تربیت کر دی، تینوں بیٹیاں جہنم سے آڑ ہے، تو بیٹی اپنا دھن ہے کہ پرایا دھن ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ پانی پلا دیا۔ وہ دونوں بیٹیاں گھر چلی گئی، ابا سے کہا ایسے آدمی نے ہماری ہیلپ کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے۔ اس لیے میں آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، چاہے بھائی ہو بہن ہو یا جن کی شادی ہو گئی ہے، یہ دعا کرتے رہیے، اس کی برکت سے اللہ شادی کرا دیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ اب غور سے سب لوگ انتظار میں ہے کہ مولوی صاحب بتائیں گے۔ تو شادی کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے تو ان کو گھر بھی ملا اور گھر والی بھی مل گئی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے مذاق کیا مجھ سے، مولوی صاحب میری تو ایک ہو گئی ہے تو ڈبل ٹربل کے لیے بھی یہ دعا کروں؟ تو میں کہا بھائی کر لیجئے، اگر آپ کے نصیب کا ہوگا تو اللہ کرا دیں گے۔ تو ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں اور درخت کے نیچے ہیں۔ اسی درمیان میں تمشی علی الاستحیاء، شرماتے ہوئے ایک لڑکی آئی، دونوں میں سے ایک۔ عورت کا زیور ہے شرم و حیا، اگر شرم و حیا ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو وہ عورت نہ کہے۔ تمشی علی الاستحیاء، شرماتے ہوئے آئی۔ قرآن کریم نے شعیب علیہ السلام کی یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی کی حیا کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ بیٹیاں کتنی اہم ہیں کہ جن کے شرم و حیا کا تذکرہ قرآن میں ہو، یہ تو قیامت کی صبح تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ بیٹیاں ایسی ہونی چاہیے جس کا تذکرہ قرآن میں ہو۔ تو چلے گئے، ان ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے۔ صرف پانی پلایا لیکن بدلہ کتنا بڑا ملنے والا ہے۔ آج کل مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں کیا؟ بولی نہ رہے۔ انجینئر صاحب نقشہ بناتے ہیں، فری میں بناتے ہیں کیا؟ مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں کیا؟ اب یہاں بکری کو پانی پلایا اور انعام کتنا بڑا ملا، دیکھ لیجئے۔ ابا بلا رہے ہیں، چلے گئے، پہنچے، پورا قصہ سنا، پہلے ڈر ختم کیا۔ بڑے آدمی ہوتے ہیں دلاسا دیتے ہیں، ہمت کو نہیں توڑتے، حوصلہ دیتے ہیں۔ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ گھبرائیے نہیں، فرعون اپنے دربار کا ہوگا، اپنے علاقے کا ہوگا، آپ میرے گھر آ چکے ہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی۔ اس بندے نے کتنا بڑا رسک لیا ہوگا، وقت کے فرعون کو چیلنج کر دیا، اور اس کے آدمی جو ہے موسیٰ علیہ السلام یہاں موجود ہے، کتنا بڑا رسک لیا ہوگا۔ آج کل تو لوگ ذرا کسی کا نام کچھ آیا موبائل نمبر ڈیلیٹ، میرے بھائی وہ حق کے ساتھ کھڑے رہیے چاہے حالات جیسے بنے۔ وہ بیچارہ ڈرا نہیں، اس کے بعد جب گھر آئے دلاسا دیا، گھبرائیے گا نہیں، شانتی سب سے بڑی دولت ہے، امن و سکون سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہاں بیٹی والا خود آفر کر رہا ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو اپنی بیٹی کا آفر خود کرے کسی کے پاس جا کے؟ آپ اپنا بیٹا دے دیجئے ہماری بیٹی کے لیے، قرآن میں تو ہے۔ تو ہمارا اسلام کیسا ہے؟ قرآن والا ہے، عمل
وہ دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ آپ کے دماغ میں وہ بات گئی ہوگی کہ ایک بیٹی آ کے کہیے کہ وہ تو بڑے امانت دار ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں، شاید وہی بیٹی ہوگی۔ لیکن قرآن نے عزت کیسے رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ شرط کیا ہے؟ 8 سال یا 10 سال میرے یہاں آپ کو رہنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو یہی چاہیے بھائی، سکون۔ اوکے، دونوں کا معاہدہ ہو گیا۔ اب بٹیا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال یا 10 سال وہاں رہنا پڑا، تو اس لیے بیوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اگر بیوی کو حاصل کرنے کے لیے سسرال میں آپ کو 8-10 سال رہنا پڑے تو کوئی یہ نہ کہے جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی ساس سسر کی خدمت ہمیں بھی کرنی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بیوی کرے، تو ہماری بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں۔ شاید صالح صاحب نہیں رہے ہوں گے تو خدمت تو ہمیں ہی کرنی پڑے گی، اس پر کون عمل کرے گا؟ تو میرے بھائیو، یہاں کہا شعیب نامی نے ایک آدمی نے کہا آپ 1 لاکھ کماتے ہیں، خود کا مکان ہے موسیٰ خود کا مکان ہے، لیکن ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے دی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے چل کے یہ وقت کا نبی بنے گا۔ اور جیسے اپنی بیوی کو لے کر مصر گئے 10 سال کے بعد، راستے ہی میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ تو میرے بھائیو، اپنی بیٹی ایماندار کو دیجئے، دیندار کو دیجئے، مالدار کے چکر میں مت رہیے، کام والوں کب کا ہو جائے۔ تو باتیں بہت ساری ہے، کچھ نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں، بس اب میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو بہترین دعا یہی جو میں نے سکھا دیا، اگر آپ لوگ کو موبائل میں لینا ہے تو لے لیجئے، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے دعا بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہترین دعا ہے۔